اس صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکالنے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا انوکھا ہتھیار سامنے آیا ہے۔ ملک بھر میں اوور بلنگ کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ سلیب میں صرف 1 یونٹ اضافی استعمال پر بجلی بلوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لیسکو میں ایک مرتبہ پھر اوور بلنگ کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ہزاروں گھریلو صارفین کے بلوں میں زائد یونٹس شامل کر دیے گئے ہیں، جبکہ زائد یونٹس شامل ہونے سے ہزاروں پروٹیکٹڈ صارفین کیٹیگری سے نکل گئے ہیں۔ ہزاروں صارفین کی 300 یونٹ والی سلیب بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ لیسکو کے ماہانہ بل 170 سے 200 یونٹس والے صارفین کو 5000 روپے اضافی بل کی ادائیگی کرنا پڑی۔ 201 سے اوپر یونٹس ڈالنے سے بل 8000 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے اوور بلنگ پر تحقیقات شروع کر دیں۔ وزیراعظم کے بلوں میں زائد یونٹس شامل کرنے والے افسران اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صارفین پر ظلم کرنے والے عوام دشمن افسران اور اہلکاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت سامنے آئی ہے، اہلکاروں اور افسران کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ وزیراعظم کی ملک میں قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے، جبکہ ماضی میں کیے گئے غلط پالیسی اقدامات کا بوجھ غریب عوام کو برداشت نہیں کرنے دوں گا۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمسی توانائی کی استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے عوام کے دشمن افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یعنی جو اپنا غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ایک پننے سے لے کے 204 پہ یا 201 لے جانا وہ ظلم ہے۔ 200 سے ایک بھی یونٹ جس نے بڑھایا ہے اس نے بے پناہ غریب پر ظلم ڈالا۔ اس کو تو آپ ابھی فوراً سسپینڈ کر جنہوں نے غریب مالی کی خدا وہ کسی معافی کے قابل نہیں ہے۔ آپ جائیں اور اس کی آپ اپنا میل پہ آپ پہ چلے جائیں اور جا کے انکوائری کریں کہ کس نے 200 یونٹ تک کے جو کنزیومر ہے بیچارہ غریب صارف جو ہے اس کو غریب ماری کرنے کے لیے اس کو 200 یونٹ اوپر لے گیا، وہ کون جلاد ہے اس کا ہمیں پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی مری میں ملاقات۔ سینیٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی رپورٹ پیش کے دوران سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 7 سال پہلے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر لی گئی تھی۔ 2018 میں ملک کی تباہی و بربادی اور ہر شعبے میں زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مسائل پھر سنگین بحران بن چکے ہیں جن پر قابو پانے کے لیے وقت درکار ہے۔ میاں نواز شریف نے امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ مخلص اور محنتی قیادت مشکلات پر قابو پا لے گی۔ بولے امن و امان کا سرمایہ کاری اور ترقی و خوشحالی سے گہرا تعلق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ مریم نواز کی ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25000 کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹیز سے بی ایس کرنے والے طلباء کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی، جبکہ جہلم، وہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیز کے فوری قیام کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جبکہ مریم نواز نے لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجرا کے لیے بھی ہدایات جاری کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ترنول جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جلسہ عاشورہ کے بعد ہوگا۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سیاسی عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جلسہ قانون کی سربلندی کے لیے تھا۔ حکومت چند دنوں کی ہے، سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئینی پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے۔ حکومت چند دنوں کی ہے، ان کے خلاف ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ یہ جلسہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوآرڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے۔ ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। हराम के दौरान ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट पे होती है। उनकी जो रिपोर्ट मैंने सुनी है या जो बातें आई हैं कि उन्होंने इसी बात के ऊपर कहा कि जो तरनौल का एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जो डिसीजन करती है एडमिनिस्ट्रेशन वो रिपोर्ट्स की बेसिस पे होता है, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है, उसका डेटा वो इकट्ठा करते हैं और फिर ये सारे डिसीजंस होते हैं।